اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا ایک نائب یعنی خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے، خون کرتا پھرے۔ ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ تیری تسبیح پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، ہم میں سے کیوں نہیں؟ اللہ میاں نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ میاں نے حضرت آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا، پھر ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کیا، اور پھر فرشتوں سے کہا ان کے نام بتاؤ۔ تو پھر تمام فرشتوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا، ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ پھر اللہ میاں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان سجدے میں نہیں آیا۔ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے۔ اللہ میاں حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں چاہو رہو، جو کھاؤ، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ میاں نے حضرت آدم کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، یا پھر شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں یا نہیں آتے۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے دربار سے نکالا، اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ میاں کا کہنا نہ مانیں اور خوب برائیاں پھیلائیں۔ اور وہ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا کو برابر بہکاتا رہا، اور کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گے، جنت سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، پھر کھاتے ہی یہ دونوں ننگے ہو گئے، اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنا بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے کہہ دیا تھا اس درخت کے پاس بھی نہ جانا، اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تم اس کے کہنے میں آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکائے میں آنے کا بہت رنج ہوا، اور بہت عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ میاں کو تم پر رحم آیا اور حضرت آدم کو یہ دعا سکھائی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم نے یہ دعا گڑ گڑا کر مانگی، اور اللہ میاں تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو معاف کرتا ہے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ میاں نے معاف کر دیا، اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تم اس کا کہنا ماننا، جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا، اس کو پھر میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ان کی بہت اولاد ہوئی، اور بہت دنیا میں سب جگہ آباد رہتی۔
حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کے نیک کاموں میں